فجر اور مغرب کے بعد یہ کلمات صرف 10 مرتبہ پڑھنے شروع کر دیں، ایسے پاورفل کلمات ہیں کہ ان کی برکت سے آپ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے اور فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ ان کے متعلق 2 احادیث بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ مختصر سی دعا یاد کر لیجئے، خود بھی یاد کریں اس دعا کو، اپنے بچوں کو بھی دعا یاد کرائیں۔ انتہائی پاورفل دعا اور تھوڑے سے ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مختصر سی چھوٹی سی دعا ہے۔ اس کے متعلق اب آپ کو میں دونوں احادیث بھی سناتا ہوں۔ اس دعا کے متعلق پہلی حدیث سنن ترمذی میں 3474 نمبر حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد اسی جگہ 2 زانو ہو کر بیٹھا رہا، یعنی تشہد کی حالت میں، اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی اور یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے، وہ سارا دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک حدیث۔ اسی طرح اس دعا کے متعلق اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث رکھتا ہوں۔ یہ حدیث بھی سنن ترمذی میں موجود ہے، اس کا نمبر ہے 3534۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، صبح تک حفاظت کے لیے اللہ رب العزت مسلح فرشتے بھیجے گا۔ اب کچھ لوگ مسلح فرشتے سن کے کہتے ہیں کہ لو جی فرشتوں کو مسلح ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان کو اسلحہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر اگرچہ مگرچہ چونچے چناچے آئیں بائیں شائیں سے کوئی مسلمان کام نہیں لے سکتا۔ ہم تو اس پہ شک بھی نہیں کر سکتے، اپنا دماغ نہیں لگا سکتے، اپنی عقل نہیں استعمال کر سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلح فرشتے اس کی حفاظت کریں گے جو اس بندے کو شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ مسلح فرشتے اس کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک روایت میں ہے کہ مسلح فرشتے اس بندے کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، اور دوسری روایت میں تھا کہ وہ بندہ جب دعا پڑھ لیتا ہے شیطان کے شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو اس قیمتی دعا کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھیں گے، وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔